بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خالق حسن و جمال اور مالک زبان و بیان کی جس نے ہمیں اپنے افکار و خیالات کے اظہار کے لیے قلم و لسان کی دو انمول نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ دولتیں ہیں جو ساری مخلوقات میں صرف جنات و انسان کو دی گئی ہیں۔ دونوں نعمتوں کا کام اظہار ما فی الضمیر ہے، یعنی ذہن و دل میں پیدا ہونے والے پوشیدہ خیالات کا اظہار ہے۔ زبان سماعتوں کے لیے ہے تو قلم بصارتوں کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو شخص ان دونوں میں یا ان دونوں میں سے کسی ایک پر مہارت حاصل کرتا ہے تو وہ انقلابی صفات میں سے ایک اہم صفت اپنے اندر پیدا کر چکا ہوتا ہے۔ تاریخ میں انقلاب یا تو تقریر سے برپا ہوا ہے یا تحریر سے رونما ہوا ہے۔ یونانی مقولہ ہے کہ دین اور دنیا کے معاملے دو چیزوں کے ماتحت ہوتے ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ پھر آگے کہتے ہیں اور تلوار قلم کے ماتحت ہوتی ہے۔ جس طرح اچھا بولنا سیکھنا پڑتا ہے، جنہیں ہم سپیکنگ سکلز کہتے ہیں، اسی طرح اچھا لکھنا سیکھنا بھی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اموی خلافت کے زمانے میں ایک بہت بڑے شاعر اور بہت زبردست مجاہد اور غازی معن ابن زائدہ، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اذا لم تکتب الید فہی الرجل، اگر ہاتھ لکھنا نہیں جانتا تو وہ پاؤں ہے۔ وہ ہاتھ ہی کیا جسے لکھنا نہ آتا ہو، اسے تو پاؤں کہو۔ اور جن کے ہاتھ لکھتے ہیں ان کی عزت و شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھا کر ان کی عظمت شان کو لازوال کر دیا، بلکہ جس آلے سے وہ لکھتے ہیں اس کی بھی قسم اٹھائی اور کہا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی۔ 14 سینچری اور 8ویں صدی ہجری کی ایک نامور شخصیت شیخ ابو العباس احمد القشندی نے صرف تحریر اور کتابت کے موضوع پر لکھا تو 15 جلدوں کی ایک کتاب تصنیف فرما دی، صبح الاعشاء فی صناعت الانشاء۔ تحریر و کتابت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ تحریر کی اونچی شان بتانے کے لیے سب سے بڑی اور مضبوط دلیل یہی ہے کہ اللہ نے تحریر سکھانے کو اپنی ذات سے منسوب فرما لیا ہے، جب کہا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، علم سکھایا اور انسان کو وہ علوم عطا کیے جو وہ نہیں جانتا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تحریر کو اپنے بیش بہا کرم اور فضل میں شمار کر دیا۔ یہ جو تحریر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایسا فائدہ رکھ دیا ہے کہ یہ انسان اور حیوان میں فرق کی ایک اہم کسوٹی بن گئی، اور علم کی حفاظت کا واحد ذریعہ تحریر ہی قرار پائی۔ اچھی تحریر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے فائدہ مند اور آنے والی نسلوں کے لیے قیمتی وراثت کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا میں کون سا شخص ایسا ہوگا جس کو علم کی ضرورت نہ ہو؟ کون سا انسان وہ ہوگا جس کو تحریر سے بے نیاز رہنے پر فائدہ ہوا ہو؟ تحریر تو انسان کے لیے فرحت ضمیر ہے، عقل کی سفیر ہے، فکر کی مشیر ہے، کامیابی کی نذیر ہے، علم کی شمشیر ہے، تہذیب و تمدن کی تصویر ہے، اور بلا مبالغہ ہر شخص کے لیے ناگزیر ہے۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں تحریر کی کیا اہمیت رہ گئی ہے، یہ تو ڈیجیٹل دور ہے، اس دور میں ہر چیز ڈیجیٹائز ہو چکی ہے، اس دور میں کیا یہ فضول مشغلہ اپنایا ہوا ہے۔ افسوس ہے ایسا کہنے والوں پر کہ ان کی آنکھوں کو پتہ نہیں یہ کیوں نظر نہیں آیا کہ جس دور کی وہ بات کر رہے ہیں اسی دور میں قلم بنانے والی فیکٹریز پچھلے دور سے زیادہ نفع کما رہی ہیں۔ پہلے پینسلز اور پینس بنانے والی کمپنیاں کم تھیں، اس ڈیجیٹل دور میں مزید کم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔
کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تحریر کی اب بھی ضرورت ہے اور پہلے سے زیادہ ضرورت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر ترقی کے باوجود تحریر کی ضرورت باقی رہے گی، اور اچھی تحریر اور اس سے متعلق علوم اور اس سے متعلق فنون یہ مسلمانوں کا قیمتی ترین سرمایہ ہے، اور ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کا انمول ترکہ ہے۔ یہ ہمارا تہذیبی ورثہ ہے جسے ہم کسی قیمت نہیں چھوڑ سکتے۔ بھلا کوئی اپنے آبا و اجداد کی جائیداد سے بے نیاز اسے ضائع کرتے ہوئے اور اس سے غفلت اختیار کرتے ہوئے عقل مند کہلا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو فن تحریر کا بھی یہی حال ہے۔ دنیا میں صرف عربی زبان کو یہ کمال حاصل ہے کہ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے رسم الخط کی بھی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بے شمار خطوط ایجاد کیے گئے، ایک سے بڑھ کر ایک خطوط، حسن کی چوٹی پر فائز خطوط، جنہیں سیکھتے سیکھتے انسان کی عمر ختم ہو جائے مگر خطوط باقی رہ جائیں گے۔ اسی اہمیت اور اسی منزلت کے پیش نظر کلک نور کی جانب سے ہم نے مختلف کورسز کروانے کا ارادہ کیا ہے، جس سے اس دور میں ہم اپنے قیمتی علمی فنی ورثے کو اس امت تک پہنچائیں اور آگے بڑھائیں۔ سب سے پہلے ہم نے اردو ہینڈ رائٹنگ حسن تحریر کورس شروع کیا، اور بحمد اللہ تعالی بے حد کامیابی کے ساتھ ہم نے اسے بار بار مکمل کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم مسلمان قرآن کو عمدہ انداز میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، مگر قرآن عمدگی کے ساتھ لکھنا اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن اعلیٰ معیار تجوید سے پڑھنا بھی آنا چاہیے اور قرآن بہترین تحریر سے لکھنا بھی آنا چاہیے، اور یہ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ قرآن، حدیث اور عربی زبان نہایت شاندار انداز میں ہم لکھنا سیکھیں۔ اس کورس میں جس خط کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے خط رقع۔ رقع کے معنی کاغذ کے ٹکڑے کہتے ہیں۔ عثمانی خلافت کے دور میں یہ خط قواعد خط نسخ اور قواعد خط ثلث کو ملا کر ایجاد کیا گیا تھا، اور روزمرہ کی تحریروں اور خطوط اور رسائل لکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج کل عالم عربی میں اس خط کا اتنا زیادہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص لکھنے میں اس خط رقع کے علاوہ کوئی اور خط استعمال کرتا ہے تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ عربی زبان سے نامانوس ہے۔ اور خط رقع انتہائی درجے آسان خط ہے، اور لکھنے میں یہ خط لکھنے والے کے لیے بہت سہولت بھی پیدا کرتا ہے، لیکن ہر خط کی طرح اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں جو اس کورس میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ شوق سے سیکھیں اور صبر کے ساتھ پریکٹس کریں، اطمینان کے ساتھ مشق کریں۔ انشاءاللہ آپ بھی قرآن و حدیث کو عمدہ لکھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ فن آسان بنا دے، قرآن اور حدیث کو عمدہ لکھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔